ناظرین، جنات کے وہ 11 گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جان کر آپ خوف اور حیرانی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے جنات کے بارے میں آج تک بہت کچھ سنا ہوگا، مگر آج آپ کو حقیقت میں بتائیں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی۔ جنات کے یہ 11 گروہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا گروہ، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہیں اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ جن رہائش رکھتے ہیں، اور ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھاری اور آسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں، جن میں سے بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور تاریک مکانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں، بعض گھروں اور دکانوں کی برکت کو سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ، عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین اس گروہ کی مدد سے مندرجہ بالا کام کرواتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور سخت لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو حکماء اور ڈاکٹروں کی دوا سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصہ کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے، یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ حقائق قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے اعصاب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بعض اوقات ارواح خبیثہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہے یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ اکثر قبرستان میں اور اس کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی اور ہمزاد ہوتے ہیں، جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے خواہش و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب بھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردہ کے بعد داڑھی، مونچھیں اور سر تک منڈوا لیتے ہیں، تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگھٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں سے جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا۔ مردہ کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، موت کے بعد اس کے جسد عنصری سے الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی خیش یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بچڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے تو پھر یہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔
دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بعینہ کھا نہیں سکتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے مذبح خانوں کے آس پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ 5واں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ 6واں گروہ، جنات و شیاطین کا 6واں گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نکلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت واپس نکلتے ہیں۔ ایسا ایک عامل میرا واقف تھا جو بانسری بجاتا ہوا آگ میں گھس جاتا تھا۔ میں نے چند ایسے عاملین کو بھی دیکھا اور سنا ہے جو آگ سے کھیلتے تھے، لوہے کی چھری چاقو آگ سے سرخ کر کے زبان پر لگاتے تھے۔ اگر گروہ کے جنات و شیاطین جب انسان کی کان یا انگلی کو چھوتے تھے تو وہ جل اٹھتی تھی۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ 7واں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں، صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل اور بھیانک شکل و صورت رکھتے ہیں، اور رنگ برنگ کے سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے جن بھوت اور ان کی مختلف اقسام باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہے، اور اس قسم کے بھوت پریت اور جنات کو راکم السطور نے دیکھا ہے۔ اس قسم کے تعلق رکھنے والے جنات باغ باغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیاں اور بیاہی عورتوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور عورتوں سے انسانوں کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ ایک سفلی عامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ خواب میں کسی مرد عورت سے جمع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے آسیب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ 8واں گروہ، یہ زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے کبھی فعل کا ارتکاب فعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔